صبر کا انعام۔ السلام علیکم۔ جب سب راستے بند ہو جائیں تو ایک در ایسا ہوتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اللہ کا در۔ شہر دمشق کے ایک پرانے بازار میں حمید نامی ایک نیک دل اور ایماندار آدمی رہتا تھا۔ وہ کپڑے رنگنے کا کام کرتا تھا، صبح سے شام تک محنت کرتا، مگر کم کمائی پر بھی ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا۔ بازار میں ایک اور سوداگر تھا، کمال، جو دولت مند تو تھا مگر لالچی اور خود پسند بھی تھا۔ ایک دن وہ حمید کے پاس آیا اور بولا، حمید، تمہارے رنگے ہوئے کپڑے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اگر میں انہیں اپنی دکان میں بیچوں تو تمہیں زیادہ منافع دوں گا۔ حمید نے نیت صاف رکھی اور کہا، اگر نیت اچھی ہو تو میں راضی ہوں، نفع نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کمال نے کپڑے لیے، بیچے، مگر نفع کا ایک سکہ بھی حمید کو نہ دیا۔ حمید نے شکایت بھی نہ کی، بلکہ دل ہی دل میں بولا، جو میرا حق ہے میرا رب ضرور دلائے گا۔ وقت گزرتا گیا، حمید کی غربت بڑھ گئی مگر ایمان کمزور نہیں ہوا۔ پھر ایک دن قسمت نے پلٹا کھایا، شہر میں ایک بڑا قافلہ آیا جسے ایک دکاندار رنگریز کی تلاش تھی۔ بازار کے سب لوگ بولے، اگر دیانتداری دیکھنی ہو تو حمید کے پاس جاؤ۔ قافلے کے سردار نے حمید کو کام پر رکھ لیا۔ حمید نے دن رات محنت کی، سچائی سے کام کیا اور جلد ہی قافلے کا اہم رکن بن گیا۔ چند مہینوں میں اللہ پاک نے اس کے نصیب بدل دیے، وہ خود ایک کامیاب تاجر بن گیا۔ کچھ عرصے بعد وہی کمال فقیر بن کر اس کے دروازے پر آیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، حمید، میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی، معاف کر دو۔ حمید نے نرمی سے کہا، دوست، میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن تم نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا۔ میں بدلہ نہیں لوں گا، لوگوں کے دل جیتنے آیا ہوں۔ آؤ میرے ساتھ کام کرو، شاید اللہ ہمیں پھر سے جوڑ دے۔ یہ دونوں نے مل کر محنت کی اور اللہ پاک نے ان کے کام میں برکت ڈال دی۔ حمید کی سچائی، صبر اور نرمی کی وجہ سے وہ پورے شہر کا سب سے عزت دار تاجر بن گیا۔ بے شک صبر کبھی ضائع نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ ایمان اور اللہ پر یقین انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ جس نے تمہیں نقصان پہنچایا اسے معاف کر دو، کیونکہ معافی سے تم جھوٹے نہیں بلکہ بڑے بن جاتے ہو۔ حرام دولت وقتی خوشی دیتی ہے مگر حلال کمائی دل کو سکون دیتی ہے۔ جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ زندگی میں جب بھی کوئی راستہ نظر نہ آئے تو یاد رکھو، اللہ پاک سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔